NCOC کا تعلیمی شعبے کے لیے پابندیاں فروری کے وسط تک برقرار رکھنے کا فیصلہ 10% سے کم شرح والے شہروں میں اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ 12 سال سے زائد عمر کے مکمل ویکسینیٹڈ طلباء کو اسکول آنے کی اجازت ہوگی 10% سے زائد شرح والے شہروں میں 12 سال سے کم عمر طلباء کی حاضری نصب ہوگی 12 سال سے زائد عمر طلباء کی مکمل حاضری ہوگی MQM پاکستان کے کارکن اسلم کی کراچی میں نماز جنازہ ادا متوفی کی نماز جنازہ مولانا جمیل راٹھور کی امامت میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں وفاقی وزیر امین الحق قمر نوید جمیل عامر خان اور فیصل سبزواری سمیت دیگر افراد نے شرکت کی عوامی نیشنل پارٹی کے وفد اور نہال ہاشمی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی وزیر اعظم عمران خان کا سندھ پولیس کا MQM کے پرامن مظاہرے پر تشدد کا نوٹس محکمہ داخلہ چیف سیکرٹری اور IG سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی عمران خان ٹویٹ میں کہتے ہیں رپورٹ ملنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی فاروق ستار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام حدوں کو پار کیا ہمارا دلیر کارکن ہم سے چھین لیا گیا MPA صداقت حسین اور خواتین پر تشدد قابل مذمت ہے کارکنوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں MQM پاکستان کے کارکن اسلم کی موت طبعی نکلی مرحوم اسلم کی CDR رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے رپورٹ کے مطابق احتجاج کے وقت مرحوم اپنے گھر پر تھے MQM پاکستان کا احتجاج اور لاٹھی چارج کا ٹائم 8:42 تھا احتجاج کے وقت اسلم کی لوکیشن FB ایریا بلاک 15 آ رہی تھی FB ایریا بلاک 15 میں طبیعت بگڑنے پر اسلم کو کارڈیو ہسپتال میں لایا گیا اسلم کی فیملی نے پوسٹ مارٹم سے بھی انکار کر دیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا MQM کے رہنما امین الحق کو ٹیلی فون گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار دونوں رہنماؤں میں واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے اور جام حق شخص کا پوسٹ مارٹم کروانے پر مشاورت مراد علی شاہ کی امین الحق کے نئے بلدیاتی قوانین پر بات چیت کی پیشکش مراد علی شاہ کی متحدہ MPA صداقت حسین کو ٹیلی فون MPA صداقت حسین کی طبیعت معلوم کی آف لا کے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے جب تک رول آف لا نہیں ہے پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا سوئٹزرلینڈ میں کسی وزیر اعلیٰ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نہیں آ جاتے نہ ہی کوئی لندن میں فلیٹ خریدتا ہے وہاں قبضہ مافیا بھی نہیں ہے وزیر اعظم کا طنز بولے کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتا پاکستان میں عدالتی نظام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا
طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ پاکستان بن گیا، غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم کا ایک ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جامع پالیسی تشکیل دینے کا حکم۔ عمران خان کی معاون خصوصی برائے اوورسیز اور انسانی ترقیاتی وسائل طارق الحسن کی ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق معاملات، مسائل اور حل پر مشاورت۔ عمران خان کا بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سینٹر قائم کرنے کا حکم۔ بولے کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کے لیے جامع پالیسی فریم ورک تشکیل دیا جائے۔ وزیراعظم عمران خان سے مشیر احتساب مصدق عباسی کی ملاقات۔ احتسابی امور سے متعلق تبادلہ خیال۔ مصدق عباسی نے وزیراعظم کا مشیر تعینات کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ مصدق عباسی نے حکومتی احتساب کے عمل میں بہتری لانے کی یقین دہانی کرائی۔ مصدق عباسی کہتے ہیں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں احتساب کے عمل کو شفاف بناؤں گا۔ وزیراعظم سے معاون خصوصی اعظم جمیل کی ملاقات۔ ملک میں سیاحت کے فروغ سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال۔ عمران خان کی سیاحتی مقامات پر دباؤ کم کرنے کے لیے متبادل پوائنٹس کے فروغ کی ہدایت۔ وزیراعظم کی سیاحت سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے اور گورنر ہاؤس نتیا گلی کو سیاحتی مقام بنانے کی ہدایت۔ بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتی ہے پالیسی بنانے سے۔ اس کیس میں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ایک پوری منسٹری بنی ہوئی ہے جس کا کام ہے کہ اس امپلیمنٹیشن کو انشور کرے، اور پھر اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جو وزیر اعظم صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں، اس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی۔ وہ یہ ریگولر رپورٹ لیں گے کہ آیا جو اس میں ایکشن ہونے ہیں وہ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کئی چیزیں وفاق نے کرنی ہیں، کئی صوبوں نے کرنی ہیں، کئی کسی منسٹری نے، کئی ادارے نے، تو یہ ایک بڑا طویل پروسیس ہوگا۔ کئی چیزیں انشاءاللہ جلدی ہوں گی، کئی بعد میں ہوں گی، لیکن اور کوئی ایسی پالیسی میرے علم میں نہیں ہے جس کے لیے ایک پوری ڈویژن کھڑی ہو، ایک پوری سپریم باڈی ہو جس کا کام ہے کہ وہ انشور کرے۔ تو قومی سلامتی پالیسی کو حتمی شکل دینے میں 7 سال لگے۔ قرض لینے سے خارجہ پالیسی پر اثرات پڑتے ہیں، بیرونی قرضے ختم کرنا ضروری ہے، پالیسی میں جنگ سے ہٹ کر عام آدمی کا سوچا گیا۔ معید یوسف قومی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بولے کہ معیشت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے، قرض لینے پر قومی خود مختاری پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، بینکنگ نظام کی بحالی تک افغانستان کی امداد ممکن نہیں۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت بولے کہ آج کل نواز شریف کے آنے جانے کی فکر لگی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، اگر ان کی پارٹی اور ورکر کہیں تو علیحدہ بات ہے۔ وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف کی واپسی کا کہیں تو مزے کا خیز بات ہے۔ نواز شریف کی واپسی سے باہر نکلیں اور عوامی ایشوز پر توجہ دیں، ایسے کاموں میں لگے رہے تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل چہرہ اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا ہے۔ کہاں پاکستان مسلم لیگ کے دور میں 10 جو ڈیجٹ سے وہ کم ہوئے، شفافیت آئی، اربوں کے منصوبے لگے، موٹر ویز بنی، شہباز شریف صاحب نے بجلی کے اربوں کے منصوبے لگائے، میٹرو بسز بنی، اورنج لائنز بنی، کسان جو آج کھاد کی بوری کے لیے لائنوں میں لگ رہے ہیں، کسانوں کو 400 ارب کا پیکج دیا۔ یہ میں عمران نیازی کی طرح 1100 ارب کے کراچی والے پیکج کی بات نہیں کر رہا۔
اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا. عمران نیازی کی جماعت کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا لے کر آئی تھی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپشن میں اضافہ ہوا. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. کسان آج کھاد کی بوریوں کے لیے لائن میں لگے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو نہیں مانتا. سپریم کورٹ میں نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کے خلاف آئینی درخواست دائر. صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست دی. آرٹیکل 184/3 کے تحت سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ امور انجام نہیں دے سکتی. آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا جو انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. درخواست کا متن. چینی کے کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتیں منظور. اسپیشل جج سینٹرل لاہور نے FIA کو 1 فروری تک ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا. عدالت کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 2 لاکھ کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم. احتساب عدالت اسلام آباد نے جعلی اکاؤنٹس اور کرپشن کیس میں مسرور میمن، وکاش اور دھرم ویر کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی. ملزمان کو 10 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا. مسرور میمن، وکاش اور دھرم ویر کو احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا گیا. سابق میونسپل کمشنر کورنگی، اکاؤنٹ آفیسر اور آڈٹ آفیسر کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا. ملزمان پر آئل خریداری سمیت اضافی بلوں میں غبن کا الزام ہے. پاکستان میں تعینات یونس کے سفیر کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے یونس کے سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. ملاقات میں خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. یونس کے سفیر نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار پر اختتام. انڈیکس 127 پوائنٹس اضافے سے 45,083 پوائنٹس پر بند. اوپن مارکیٹ میں $50 کمی سے 189 روپے کا ہو گیا. فی تولہ سونا 550 روپے کمی سے 1,26,600 روپے کا ہو گیا.